کیا کریں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ہم کیا کریں، راشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان میں اس وقت سیلاب سے تباہی کی صورتحال ہے۔ یہ تباہی کس قدر زیادہ ہے، اس نقشے سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں، جس کے اندر نظر آنے والے ریڈ ایریاز اس وقت سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں۔ کئی سو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور کئی اب تک لاپتہ ہیں۔ ملک میں اس وقت دو پاکستان ہیں، ایک وہ جس کی سڑکیں اور آسمان بالکل صاف ہے، زندگی بالکل نارمل طریقے سے چل رہی ہے، اور دوسری طرف ہے وہ پاکستان جس کی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں۔ چاہے وہ ریاست ہو جو کہ ایک ماں کی طرح تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جوڑ کر ان کا خیال رکھتی ہے، اور عوام کے بنیادی حقوق یعنی ان کے جان اور مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، پر افسوس کہ حکومت اس کے اندر مکمل طور پر فیل نظر آتی ہے۔ کیا ان لوگوں کی ذمہ داری صرف اور صرف گورنمنٹ کو بھاری بھاری ٹیکس دینا یا صرف قربانیاں دینا ہے؟ کیا حکومت کے پاس ان کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیوں یہ لوگ اپنی مدد کے تحت کئی دنوں سے گھروں کے اندر بند بھوکے پیاسے وقت کاٹ رہے ہیں اور اس خوف میں سو نہیں پاتے کہ نہ جانے کب ان کا گھر بھی ان بھاری موجوں کی نظر ہو کر یا وہ سیدھا ہو کر گر جائے؟ دیہات کے تمام کچے مکانات بالکل تباہ ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور شہری آبادی کے مکانات ایک ایک کر کے گر رہے ہیں، مگر افسوس کہ نہ تو میڈیا اس وقت اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور نہ ہی ریاست، نہ کوئی ریاستی ادارہ۔ موجودہ سیلاب کی صورتحال علاقے کی مناسبت سے مختلف ہے، کیونکہ سندھ کے علاقے کے اندر زیادہ بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ کے پانی کے اندر یہ علاقے ڈوب رہے ہیں، جبکہ کچھ علاقے پہاڑی سلسلے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان پہاڑوں سے آنے والے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اس سیلاب کا شکار ہیں۔ جنوبی پنجاب اس وقت کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے سے آنے والے پانی کے بہاؤ سے ڈوب رہا ہے، اور یہ قدرتی آفت نہیں بلکہ انتظامی غفلت اور نااہلی کا نتیجہ ہے۔ دنیا بھر میں سیلاب کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا تو ان کو سمندر کا راستہ دیا جاتا ہے یا پھر دریا کا، یا پھر ڈیم بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ پانی کو سٹور کر سکیں، مگر یہ سالوں کی پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر کیونکہ سیاستدان موجود ہیں جو صرف یہ سوچ کر سیاست کے اندر آتے ہیں کہ الیکشن میں لگایا گیا اپنا پیسہ سود سمیت کیسے ریکور کرنا ہے، عوام کے مستقبل سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے پولیٹیشنز کی بجائے لیڈرز جو کہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اس ملک سے بالکل ناپید ہو رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے جنوبی پنجاب سے اسی طرح کی دل خراش ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی تھی، جنہیں یہاں پر دکھانا بھی ممکن نہیں۔ لوگوں کے گھر، جانور اور دودھ پیتے بچے پانی کے اندر بہہ کر گزرتے ہوئے مردہ حالت کے اندر دیکھے گئے، اور چاروں طرف سے بالکل تباہی کی صورتحال ہے۔ ڈسٹرکٹ راجن پور کا علاقہ بھی اسی تباہی سے دوچار ہے، اور یہاں پر دیہات کا 100 کلومیٹر کا علاقہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی تحصیل فاضل پور کا علاقہ کئی 100 کلومیٹر تک پانی کے اندر ڈوب چکا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے باہر کشتیوں کے علاوہ سفر نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں قید ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس علاقے کے اندر سیلاب خود سے لایا گیا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ ہر بار کوہ سلیمان سے پانی کا سلسلہ یہاں پر آتا رہتا تھا، مگر اسے دریائے سندھ پر ایک راستہ دے کر یا کٹ لگا کر وہیں سے دریا کے اندر بھیج دیا جاتا، مگر اس بار اس علاقے کے وڈیروں اور سرداروں نے اپنی کئی 100 ایکڑ پر پھیلی زمینوں اور فیکٹریوں کو اس اچانک سے آنے والے پانی سے بچانے کے لیے بند کر دیا۔ مٹی کے بند بنا کر اس پانی کو روک دیا گیا، جس کی وجہ سے مجبوراً اس پانی کو شہری علاقے کی طرف بھیجنا پڑا، اور اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ جب موجودہ ڈی سی او نے اس فیصلے کی مخالفت کی تو راتوں رات اسے بدل کر ایک نئے ڈی سی او کو اس علاقے کے اندر بھیجا گیا، جسے نہ تو اس علاقے کی موجودہ صورتحال کا علم تھا اور نہ ہی جیوگرافی کا۔ اور یہ سب باتیں میں کسی نیوز سورس یا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ مقامی لوگوں نے اسے کنفرم کیا۔ میرا تعلق کیونکہ خود ملتان سے ہے اور فاضل پور کا مجھ سے فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے، جہاں تک پہنچنے میں تقریباً ناہموار سڑکوں کی وجہ سے 4 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ خود وہاں پر جا کر ان لوگوں کی مدد کرنے اور راشن پہنچانے کا ارادہ کیا، کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کچھ پیشہ ور بیکاریوں نے آس پاس کے علاقوں سے آ کر یہاں پر روڈ پر ٹینٹ لگا کر نہ صرف اپنی رہائش رکھ لی ہے، بلکہ ہر امدادی ٹرک کو زبردستی لوٹ لیتے ہیں، خود کو مستحق دکھا کر۔ یعنی امداد اصل مستحق لوگوں تک تو پہنچ ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ تو اپنے گھروں کے اندر قید ہو چکے ہیں۔ ہم نے صرف اس کا ارادہ کیا اور صرف کچھ ہی گھنٹوں کے اندر 3 لاکھ کے قریب اماؤنٹ جمع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے اندر حصہ ڈالا، جس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے فرحان بھائی کو، جو اس انیشیٹو کو لے کر پلان کرنے والے اور مستحق لوگوں کے ہاتھوں تک امداد کو پہنچانے والے تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو نہ صرف میں نے امداد کرنے کا سوچا، بلکہ ساتھ جا کر اس علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینے اور آپ لوگوں کو اصل صورتحال دکھانے کا فیصلہ کیا۔ فرحان بھائی خود ایک نیشنل پیسٹی سائیڈ کمپنی کے مالک ہیں اور اس لیے بہتر طور پر ان کسانوں کا درد سمجھتے ہیں
ان کی خود کی اس علاقے کے اندر موجود فرینچائزیز پانی کے اندر بہہ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک عمل کا اجر دنیا اور آخرت کے اندر عطا کرے، آمین۔ تو ہمارے سفر کے لیے کھانے کی دیگیں تیار کی گئی اور ضرورت کا سامان ایک ایک کر کے پیکٹ کے اندر اکٹھا کر کے اس گاڑی کے اندر لوڈ کیا گیا۔ ہماری ٹیم میں مجھ سمیت 5 لوگ تھے۔ یہ گاڑی کیونکہ لوڈ اٹھانے کے لیے بنی ہے تو کم سے کم رفتار کے اندر چلتے ہوئے ہمیں تقریباً 4 گھنٹے کا وقت لگا، اور آخرکار موقع پر پہنچ کر ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہوا کہ جس کا ہمیں ڈر تھا وہی کچھ یہاں پر چل رہا ہے۔ کچھ بچے ایک گاڑی سے سامان لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ہمارے رکنے پر ان کی تمام توجہ ہماری گاڑی کی طرف اور امداد والے بینر پر رک گئی۔ لیکن یہ سب راشن کیونکہ لاک کے اندر تھا، اس لیے ایسا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش نہیں آیا۔ ہم نے پہلے ہی الخدمت فاؤنڈیشن سے بات کر رکھی تھی کہ ہم خود اس علاقے کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے اس راشن کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ کسی بھی عام شخص کو بورڈ تک رسائی نہیں تھی، لیکن ہمیں خصوصی طور پر ان بورڈز کے اندر بٹھا کر متاثرہ علاقوں کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں کے حالات دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ حال ایک ہفتی بفتی رہائشی کالونی کا ہے جو کہ شہر کے اندر موجود ہے۔ ایک غریب شخص اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کو اکٹھا کر کے اپنا ایک گھر مشکل سے بنا پاتا ہے، جو کہ اس وقت سیلاب کے اندر اور پانی میں ڈوب کر اس کی نظروں کے سامنے گرنے والا ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہیں راتوں رات وہاں سے نکلنا پڑا۔ لیکن کچھ لوگ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کے اندر یہاں پر بھوکے رکے ہوئے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے کسی امداد کے منتظر تھے۔ ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم نے کھانا پہنچانا شروع کیا، لیکن راشن کو ہمیں وہیں پر گاڑی کے اندر ہی چھوڑنا پڑا، کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن کے مطابق ابھی ہمارے آنے سے کچھ ہی دیر پہلے ان لوگوں نے یہاں پر راشن تقسیم کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا راشن یہاں پر رکھوا دیں، ہم انہیں کل خود سے ہر ایک گھر کے اندر اپنے ہاتھوں سے جا کر تقسیم کریں گے، لیکن کھانا کیونکہ زیادہ دیر کے اندر خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اسے بانٹ دیں۔ اس رہائشی کالونی کی سڑکوں کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، گھروں کے دروازے اور سامان سب ڈوب چکا تھا، بہت ہی دل خراش قسم کے مناظر تھے۔ ایک خوف اور بے بسی کا عالم چاروں طرف سے دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کالونی سے آگے 100 کلومیٹر تک دیہات کا علاقہ مکمل طور پر مٹ چکا تھا۔ شہر اور دیہات کے درمیان یہ ایک ریلوے ٹریک تھا، جس کی وجہ سے پانی 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو کر خشک جگہ بنا چکا تھا، جہاں پر لوگوں نے خیمے لگا کر اپنے جانور اور فیملیز کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ یہاں پر موجود ایک شخص سے جب میں نے سوال کیے تو پتہ چلا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے نہ کوئی میڈیا کا نمائندہ نظر آیا ہے، نہ کوئی آرمی کا ہیلی کاپٹر، نہ کوئی سیاسی لیڈر اور نہ کوئی NGO۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن مجھے اس بات پر یقین کرنا پڑا کیونکہ اس پورے دن کے ٹور کے دوران میں نے خود کسی بھی ایک ریسکیو مشن کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی اور مدد کرنے والے شخص کو۔ یہاں پر صرف ہم لوگ موجود تھے یا صرف الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، کیونکہ میڈیا چینلز پر اس وقت سیاست مسلط ہو چکی ہے، اور ہم پر مسلط حکمران یہ فرما رہے ہیں کہ قوم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ بالکل جناب، صحیح فرمایا، ہمیں معافی تو مانگنی چاہیے، لیکن کس بات پر؟ کیا سیلاب کی وجہ سے، یا پھر اس بات کے لیے کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جن کے مقابلے میں سیلاب کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ اس موقع پر بھی ان غریبوں کا مذاق بنا رہے ہیں، ان کے اندر 50-50 روپے کے نوٹ تقسیم کر کے، پر یاد رکھیں کہ یہ پیسہ ان کی قبر کے اندر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا تو صرف غریبوں پر نہ آتا، بلکہ رائے وینڈ اور بلاول ہاؤس تک بھی ضرور پہنچتا۔ خیر، دیہات کے علاقے کے اندر داخل ہونے پر یہاں پر شدید اندھیرا تھا، اور کیمرے کی لائٹ کے اندر مچھروں اور کیڑے مکوڑوں کی بے انتہا تعداد اکٹھا ہو کر ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اس لیے اس سے آگے کا سفر ہم شوٹ نہیں کر پائے۔ لیکن شکر خدا کا کہ ہمارا یہ مقصد پورا ہو گیا کہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کر کے اس نیک کام کے لیے موٹیویٹ کر سکیں۔ قریب ہی موجود سب سے بڑے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے ہم نے ضروری دواؤں کی فہرست تیار کی جو کہ ان سیلاب متاثرین کو ضرورت ہیں۔ رات کے 10 بجے واپسی کا ارادہ کیا اور راستے کے اندر پہلی بار کھانا کھایا، اور صبح کے 2 بجے گھر پہنچ گئے۔ اس فرائیڈے یعنی 3 سپتمبر کو ہم لوگوں نے نیت کی ہے ایک ٹرک امدادی سامان ان لوگوں تک پہنچانے کا جن لوگوں کی کل جمع پونجی اور کل کائنات یعنی فصلیں، جانور اور گھر سب کچھ لٹ چکا ہے۔ ان کی امداد کے لیے راشن کے علاوہ مچھردانی، دوائیں اور ٹینٹ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اس کے اندر حصہ ملانا چاہے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے فرحان بھائی کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے اور ان کا ڈیڈیکیٹڈ موبائل نمبر بھی۔ آپ انہیں ڈائریکٹ یا پھر رابطہ کر کے امداد بھیج سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ضمانت کا سوال ہے تو میں آپ کے 1-1 روپے کا ذمہ دار ہوں، میں خود اس تمام ایکٹیویٹی کی نگرانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی آفات سے بچائے اور اس مشکل ترین وقت کے اندر اپنوں کا سہارا بننے کی ہمت دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔